السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تبلیغی جماعت کیا ہے اور تبلیغی اجتماعات میں کس طرح کے بیانات کیے جاتے ہیں؟ محترم سامعین و ناظرین، یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ کوئی نیا فرقہ یا تنظیم نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک عملی مظہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو تیار فرمایا، ان کو ایمان، نماز، اخلاق اور دعوت کا کام سکھایا اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہی کام آج تبلیغی جماعت کے ذریعے جاری ہے، یعنی دین پر خود کو چلانا اور دوسروں تک پہنچانا۔ یہ جماعت کسی عہدے، نام یا شہرت کے لیے نہیں نکلتی، بلکہ ایک ہی مقصد کے لیے نکلتی ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے اور امت محمدیہ کے ہر فرد میں دین کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہ جماعت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیا کے لیے، آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری عزت، سکون اور کامیابی اللہ کے حکموں پر چلنے میں ہے، نہ کہ دنیاوی اسباب میں۔ یہ جماعت ہمیں 6 باتوں پر محنت سکھاتی ہے۔ نمبر 1، کلمہ کی درست سمجھ اور یقین۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ نمبر 3، علم و ذکر کی محنت۔ نمبر 4، اخلاق کی درستگی۔ نمبر 5، مسلمانوں سے محبت اور بھائی چارہ۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ کی فکر۔ یہ 6 باتیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی خلاصہ۔ عزیز دوستو، اب رہی یہ بات کہ تبلیغی اجتماعات میں کس طرح کے بیانات کیے جاتے ہیں، تو اچھی طرح جان لیجئے، تبلیغی اجتماع میں کوئی بھڑکاؤ بیان نہیں کیا جاتا، ملک کے خلاف یا کسی دھرم مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی۔ تبلیغی اجتماع میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ عام طور پر دینی، اصلاحی اور روحانی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا، اعمال صالحہ کی ترغیب دینا اور دینی زندگی اپنانے کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ یہ بیانات عام طور پر بہت سادہ، پر اثر اور دل کو چھو لینے انداز میں کیے جاتے ہیں تاکہ ہر عام و خاص انسان سمجھ سکے۔ تبلیغی اجتماعات کے بیانات میں مبلغین حضرات چند چیزوں پر خاص توجہ دیتے ہیں، مثلا ایمان و یقین کی پختگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور وحدانیت پر بات کی جاتی ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ نماز کے فضائل، ترک نماز کی وعیدیں اور باجماعت نماز کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھنے اور یاد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ذکر و دعا کے ذریعے دل کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر وغیرہ سے بچنے، سچائی، عاجزی، امانت داری اپنانے کی تلقین، دین کو دوسروں تک پہنچانے، گھر گھر جا کر دعوت دینے اور امت کی اصلاح کے جذبے کو پیدا کرنا، موت، قبر، قیامت، جنت و جہنم کے تذکروں سے دل نرم کیے جاتے ہیں۔ نرم لہجہ اور محبت بھری باتیں ہوتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، سیاسی گفتگو نہیں کی جاتی۔ اکثر بیانات قرآن و حدیث کے حوالوں سے مزین ہوتے ہیں، عملی مثالیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ وضو اور نماز کی عملی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ سننے اور دیکھنے والوں پر اثر ہو۔ آخر میں دعا اور آنسوؤں سے بھری اپیل کی جاتی ہے کہ سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ عزیز دوستو، اب میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں، تمام اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کی کامیابی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں تمام کامیاب انداز منعقد ہوں، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس وقت UK میں اور برطانیہ، برازیل اور دیگر بارباڈوس وغیرہ کے اندر عالمی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں، وہاں پر اکابرین پہنچے ہوئے ہیں۔ ان تمام اجتماعات کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ 3 دن کا اجتماع، 4 دن کا اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ خدائی نصرت کھلے طور پر نظر آتی ہے۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی بھڑکاؤ بیان نہیں، کوئی ملک کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف کوئی سیاسی گفتگو ہرگز نہیں کی جاتی، اللہ کی بات کی جاتی ہے، اور یہی تبلیغی جماعت کا مقصد ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ
کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے نکلنے والے قدموں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو دل لگا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبھی کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔